جوائن کر چکے ہیں ظفر الجمیل شیخ صاحب. آپ چیئرمین ہیں KHRM موومنٹ کے. سر پروگرام میں آپ کو سب سے پہلے ویلکم کریں گے. سر بات یہ ہو رہی ہے یہاں پہ کہ کراچی کو آپ ایک حیثیت دے دیں یا کیپٹل کے حوالے سے بھی طاہر رضوی صاحب نے کہا, لیکن سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کراچی آلریڈی ابھی جنگ کے بعد ہم نے جنگ والی سچویشن میں دیکھا کہ پورٹ نے بڑی کامیابی حاصل کی. یہاں پہ آپ کو پورٹ میں جس طرح سے آمد و رفت نظر آ رہی تھی, میرا خیال ہے تاریخی ہے, جس کو آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں شو کیا جا رہا نمبرز میں. بہت کم ہم کراچی والے سن رہے ہیں. اگر یہی فیکشن فگر اٹھا لیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلہ ساز اس وقت اچانک سے کراچی کے حوالے سے بات کرنے لگے وہ اس وجہ سے کرنے لگے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ کراچی پورٹ کہیں جا رہا ہے, یہاں کا بزنس آگے بڑھنے والا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا اور آپ نے فیصلہ ساز کا ذکر کیا. میں تو پہلے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے 2 سال پہلے کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری 2 بنایا جائے کا نعرہ لگایا تھا, اور صاحب اختیار جو ہیں ان کی بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے. اینڈ وی آر ویری مچ آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ کراچی کی کچھ بہتری 2026 میں ہونے جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو زیادہ بلبلائی ہوئی ہے, چونکہ انہوں نے تو کراچی کو صرف ایک سونے کی چڑیا رکھا ہے اب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک, کہ اس کے پر نوچتے رہو اور گوشت کھاتے رہو. اس کے علاوہ تو انہوں نے کراچی کو کچھ دیا نہیں, اور اگر کچھ دیا ہے تو کبھی آ کے پروگرام کر لیں 1 to 1 میرے ساتھ, بتائیں مجھے ڈیٹ وائز. بھٹو صاحب سے لے کے میں شروع ہوں گا ایک ایک پوائنٹ پہ, مجھے بتا دیں گے یہ آپ نے کراچی کے لیے کیا یا کسی بھی اربن سٹی کے لیے کیا, سندھ کی یا رورل سٹی کے لیے کیا. اب وہی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال کا جو بجٹ آپ نے اناؤنس کیا تھا وہ تقریباً 3.5 کھرب کا بجٹ تھا سندھ کا. اب اس سے بھی اوپر اناؤنس کر دیا آپ نے. لا اینڈ آرڈر پچھلے سال آپ نے رکھی تھی 180 ارب کے قریب کراچی کی, اور اس کے اندر ایک اسپیشل کچھ 400-500 ملین روپے کا جو تھا وہ اپنا پورشن رکھا تھا کچے کے ڈاکوؤں کے لیے خاص طور پہ, جو انہوں نے اٹھا کے پکے میں بھیج دیے ہیں کراچی کے اندر, اور وہاں کے بھی موجود ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں موجود ہیں. آپ کراچی چھوڑیے تو حیدرآباد کا ٹول پلازا کراس کیجئے, وہاں کے لوگ کہتے ہیں اگر آپ پنجاب جا رہی ہیں کہ دن کے روشنی کے اندر آپ رحیم یار خان پہنچ جائیے گا, ورنہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اچھا NHA تو چلے اپ اینڈ ڈاؤن کا, یہاں سے لے کے آپ کے اباڑوں تک ہمیشہ ہی مخدوش رہا ہے چلنے کے حساب سے بھی اور لا اینڈ آرڈر کے حساب سے بھی. اب جو ایک ایفرٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ملتان سکر موٹر وے بنا دیا. 3 سال پہلے میں نے رپورٹ کیا تھا, 2-2.5 سال پہلے, کہ جیسے ہی آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں وہاں سے رحیم یار خان میں خیال تقریباً 200 کلومیٹر پڑتا ہے یا 150, ایگزیکٹلی میں بھول رہا ہوں. تو ہر 20-25 کلومیٹر پہ کیمرے لگائے ہوئے تھے انہوں نے اسپیڈ چیکنگ کے لیے, وہ سیکیورٹی ریزن سے. وہ سارے کیمرے اٹھائیے 2 سال پہلے میں نے رپورٹ کیے. میں خود حیران رہ گیا کہ جاتے ہوئے بائی روڈ گیا ہوں میں کراچی, سب دیکھ کے گیا ہوں, سارے کیمرے رحیم یار خان تک اتار لیے گئے اوپر. عام آدمی نہیں اتار سکتا, اور عام آدمی مطلب وداؤٹ دی ول آف لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں اتار سکتا. اتنی ہائٹ پہ موٹر وے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ سارے وہ اتار لیے. اسی دوران یہ آپ کے کچے کا ڈاکو متحرک ہوئے جو موٹر وے پہ کبھی نہیں آتے تھے, وہ موٹر وے پہ آتے. یعنی آرمی والوں نے, میں ٹھہرا ہوا تھا آپ کے اس میں پنو عاقل کینٹ میں, تو میرا اپنا قریبی وہاں پہ آفیسر, اس نے کہا کہ سر آپ یا تو رات کو یہیں رک جائیے تو آرام سے ہم گپ شپ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کو نکلنا ہے, ہم کو لاہور نکلنا تھا, تو آپ جلدی نکلی تاکہ عصر تک آپ رحیم یار خان کراس کر جائیں. یعنی جو وہاں پہ طاقتور لوگ ہیں ان تک کو یہ پتا ہے کہ یہ علاقہ سیف نہیں ہے. 2 سال پہلے یہ بات بتا رہا ہوں, اب بھی یہی حال ہے. اب جو بھی وہاں کے علاقے کے لوگ دوست یار ہیں, سب سے ہمارے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ ضرور آئیے لیکن دن کی روشنی میں کراس کر جائیے. یہ تو آپ نے لا اینڈ آرڈر کہا. 180 ارب پچھلے سال رکھے تھے انہوں نے, اس سال انہوں نے 222 ارب رکھ دیے ہیں. بتائیں پہلے تو 180 ارب کا حساب دیں کہ آپ نے کیا چیز بہتر کی. تھانہ سسٹم بہتر کیا, آپ نے کراچی میں ڈاکوؤں کو پکڑا, یا آپ نے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی بڑی بنائی. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے رینج سے وہ چیز باہر نکل رہی ہے, ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے, تو ایک بیک اپ سسٹم ان کا آن ہوتا ہے.
میں ہم کسی کا نام بھی نہ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کسی پارٹی نے اپنا بیک اپ سسٹم مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہم فلاں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، فلاں سے بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹی مثال دوں، نہروں کی جب یہ شاید 1.5 سال پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ میں آپ کی بات آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے. تو انہوں نے سائن کر چکے تھے صدر اعظم، صدر پاکستان صاحب کے اس بنیاد پہ، اور پھر وہی لوگ پورے سندھ کے اندر نکل آئیے. دیٹ از دا بیک اپ سسٹم، دیٹ از بی پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. تو بی پلان جسے کہہ لیں آپ، اے پلان میں ہم کر دیں گے، بی پلان میں تم لوگ نکل آنا. تو جب تک لا اینڈ آرڈر آپ کے شہر کا صحیح نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، وہاں پہ آپ کھل کے کام نہیں کر سکتے. کراچی کے سب کے سامنے آپ نے ایک دن بتایا مجھے کہ گن پوائنٹ پہ لوگ لے گئے ساری چیزیں گاڑی سے. جی ہاں 3 بتائیے ذرا. مطلب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. 4 کروڑ میں ابھی پیپلز پارٹی والے صاحب بول رہے تھے کہ کراچی کی آبادی 4 کروڑ روپے. میں نے کہا بھائی آپ ہی نے تو گنا ہے 2 کروڑ. ہم تو مسلسل بول رہے ہیں 4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، آپ ہی نہیں گنا ہے 2 کروڑ بڑھانے کو تیار نہیں ہیں آپ. تو یہ تو منافقت ہے موجودہ حکومت کی جو 18 سال سے ہے برسر اقتدار. تو ابھی جیسا محترم دوست نے کہا کہ جب تک یہ کرپشن ختم ہوگی، صرف کرپشن نہیں آپ ختم کرنی، کرپشن تو ہر صورت میں آپ کو ختم خیر کیا ہوگی. آپ 60% کم کر دیں، سمجھتا ہوں رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. کمپٹنسی لانی ہے آپ کو. کرپشن ختم بھی کر دے تو کمپٹنسی نہیں ہے. جو لوگ اقتدار میں ہیں سندھ میں، ان کا ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم کو کیا کرنا. سر آپ کمپٹنسی کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت جو پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان لوگوں کو چن چن کے لا رہی ہیں جو واقعی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل، ایک تو یہ وجہ بھی ہے، اور دوسرے آپ تھوڑا سا سیٹ اپ اگر قریب نام نہیں لوں گا، نواز شریف صاحب کے اطراف کے لوگ دیکھیں سب ہائیلی لٹریٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا پڑھا لکھا ان کو نہیں کہتا جو کہ یونیورسٹی سے لے کے ڈگریاں لے کے آ جائیں. پڑھا لکھا ان کو کہتا ہوں جو اویئرنیس آ جائے جن کے اندر، ذہنی اویئرنیس. اچھا پنجاب میں 2 بڑے میجر فیکٹر ہیں. ضیاء کے زمانے میں نواز شریف صاحب نے چیف منسٹری سنبھالی، انہوں نے کچھ توجہ دی ایجوکیشن پہ جو کہ بہت پازیٹیو سائن تھا. پھر اس ایجوکیشن کو ایکسٹریم پہ گاؤں پہنچایا پرویز الہی نے مشرف کے دور میں. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہر گاؤں والے کے اندر انہوں نے شعور. تو پنجاب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چونکہ ایسی جغرافیکل حیثیت رہی ہے پنجاب کی رائٹ فرام دا ڈے آف الیگزینڈر، سمجھے 325 BC کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد سے باہر کے حملہ آور آنا جانا رہا ہے. تو شعور تو اس قوم میں ہمیشہ سے رہا ہے. شعور آنے کے بعد انہوں نے جب ایجوکیشن بھی دے دی تو وہاں پر آپ کرپشن صحیح قانون تو کرپشن وہاں بھی ہے، لیکن وہاں پہ 80% لگا دیے جاتا ہے یا 70 لگا دیے جاتے ہیں، 30%. اس کا مطلب یہ کہ نہ جانے کب سے جو ہے وہ اور آپ نے اچھی بات کی، میں قطع کلام کروں، اچھی بات آپ نے کی ان سے کہ وہ وہاں کے ایک عام آدمی سکون سے بالکل 100%، وہ ایک عام آدمی کو تکلیف نہیں ہے. عام آدمی کی دہلیز پہ اگر انصاف پورا نہیں مل رہا تو اسے سیکیورٹی بہرحال مل رہی ہے کہ رات کے 12 بجے 1 بجے آپ سڑکوں پہ چلی جائیے لاہور کے کسی بھی شہر کے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں. وہاں کے ہائی ویز پہ آپ سفر کیجئے رات بے رات، آپ کو کوئی خطرہ نہیں. انسیڈنٹ ہوتے ہیں ایک دکا ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، میجورٹی سکون میں. یہ اسی بات پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ بہت پہلے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سندھ کی، پورے میں ہم کراچی کی بات کر رہے تھے لیکن پورے سندھ کی لٹریسی کا کہیں نہ کہیں ایشو بہت سنگین حد تک